یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، خطا کار بھی نہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت خطا کار ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں کہ جو خوب توبہ کرتے ہیں، غلطی ہو گئی توبہ کر لو۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو، اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کرنا، اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئی۔ پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی رو میں بہہ گئے، پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہے وہ پڑے، پھر غلطی، کوئی بات نہیں، پھر توبہ کرو، پھر ہو گیا پھر توبہ کرو۔ تواب اسی لیے کہا بار 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 توبہ کرنے والے۔ تو کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ دوسری حدیث یہ بھی ابن ماجہ اور بہقی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ دھل جاتی ہے، تختی دھل گئی، بچے نے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا، ختم ہو گئی۔ ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا، یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا، بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو جائے۔ مایوس اصل میں جو ہے مایوسی یہ ابلیسیت ہے، نوٹ کر لیجئے اس کو۔ مایوسی ابلیسیت کا عکس ہے۔ مبلس کہتے کسے؟ جو مایوس ہو گیا۔ ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس جو ہے وہ ابلیس ہے، اسے معلوم ہے میرا چھٹکارا تو نہیں ہے، لہذا میں جتنوں کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جھونک دوں یہی میری کمائی ہے، میں نے تو بچنا نہیں۔ تو ابلیس کہتی ہے اس کو جو انتہائی مایوس، مبلس، جو رحمت خدا بندی سے مایوس ہو چکا۔ اب اس کو دور کرنے کے لیے حدیث سنیے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، صحیحین کے اندر، حضرت ابو ہریرہ سے۔ حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے، لذهب اللہ بکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا کہیں اور، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے جو گناہ کرتے، فَيَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے اور توبہ کرتے، فَيَغْفِرُ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا واقع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ایک زور بیان کے لیے، ایک بات کو ایمفیسائز کرنے کے لیے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، اے نبی کہہ دو ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو میں سب سے پہلے میں اس کو پوجوں گا۔ جب میں اللہ کو پوجتا ہوں تو اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو کیا میں اسے نہ پوچھتا؟ لیکن نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے، نفی کے لیے زور دیا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، لو کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کرتے اور گناہ کے بعد توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کا ظہور نہ ہوتا